بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہونے والے عربک کے پاسٹ پیپر کے بارے میں۔ یہ پیپر 2015 کو پی پی ایس سی کے تھرو ہوا تھا بی ایس 17 کی پوسٹ کے لیے۔ یہ لکھا ہوا ہے اوپر کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ریٹن ٹیسٹ فار دا ریکوائرمنٹ ٹو دا پوسٹ آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ عربک بی ایس 17 ہے، میل اینڈ فیمیل ان دا پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 2015 کا یہ پیپر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کو حل کریں گے۔ یہ فرسٹ پارٹ ہوگا اس ویڈیو کا، نیکسٹ پھر اس کے آگے جو دوسرا سیکنڈ اور تھرڈ اس آن ورڈ جو ہے یہ اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ ہم۔ تو دوستو یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس پیپر کو حل کر کے اپلوڈ کیا جائے کہ ایک ویڈیو کے بارے میں دوستوں نے میسیجز کیے اور وہ اسکرین شوٹ بھی سینڈ کیے کہ اس میں جو آنسر ہیں وہ کریکٹ نہیں بتائے جا رہے یا ان میں کچھ ڈاؤٹ ہے، تو آپ جو ہے اس پیپر کو حل کر کے اچھے طریقے سے تو بتائیں ہمیں۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے کتابوں سے دیکھ کے انشاءاللہ اچھے طریقے سے اس پہ بات کریں گے۔ تو جتنے بھی انشاءاللہ ایم سی کیوز آپ کو بتائے جائیں گے وہ اتھینٹک ہوں گے اور تقریباً کافی حد تک وہ بہتر ہوں گے، اور دوسرے جتنے بھی ہیں کہ دوسرے چینل وغیرہ سے یا جو بھی آپ تیاری وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کو اوائڈ کریں۔ تو جتنے بھی ادھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ سارے جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ اتھینٹک ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس پیپر کو۔ فرسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ یسمى الشطر الاول من البیت الشعری، کہ شعر کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ المطلع ہے، الصدر ہے، اور یہ 3 اور 4 آپشن ہے، العجز ہے اور المبتدا ہے شاید۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا اس کو کہتے ہیں الصدر، کہ شاعری میں شعر میں جو پہلا مصرع ہوتا ہے شعر کا تو اس کو الصدر کہتے ہیں۔ بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، الصدر۔ عجز جو ہے، العجز جو ہے یہ دوسرے مصرعے کو کہتے ہیں۔ ڈی اس کا جو آپشن ہے وہ دوسرے کو کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس جو ہے یسمى الشطر الاول من البیت الشعری، کہ شعر کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کو شطر بھی کہتے ہیں، اس کو مصرع بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کون سا ہے؟ اے آپشن ہمارے پاس درست ہے، الصدر۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں کہ من الذی اضاف البحر السادس عشر لبحور الشعر، کہ وہ کون سے شخصیت ہے کہ جنہوں نے خلیل بن احمد الفراہیدی کی جو 15 بحور انہوں نے ایجاد کی تھی ان پر ایک بحر کا اضافہ کیا تھا، البحر السادس عشر، کہ 16ویں بحر کا اضافہ کیا تھا۔ تو الاخفش ہے، الکسائی ہے، خلیل الفراہیدی ہے، سیبوئی ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ اے ہوگا کہ الاخفش۔ الاخفش الاوسط جو ہے اس نے ایک بحر کا اضافہ کیا تھا۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ایک اپنی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ یہ خلیل بن احمد الفراہیدی کا شاگرد تھا الاخفش۔ تو اس نے ایک جو ہے وہ بحر کا اضافہ کیا تھا، البحر المتدارک۔ تو یہ اے آپشن اس کا درست ہوگا کہ اخفش نے ایک بحر کا اضافہ کیا تھا، 15 بحور خلیل نے ایجاد کی تھی اور 16ویں جو ہے وہ الاخفش اس کا شاگرد تھا، اس نے ایجاد کی تھی۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 3 ہے کہ من ہوا الشاعر الذی قیل عنہ لولا شعرہ لذہب ثلث اللغہ، تو یہ کس کا نے کہا تھا کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے؟ ابو تمام ہے، الموری ہے، البختری ہے، الفرزدق ہے۔ تو اس کا جو ہے یہ ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کہ الفرزدق۔ الفرزدق ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، یطلق علی القصائد التی اشتہر بها النابغہ الزبیانی، النابغہ الزبیانی جو ہیں کہ ان کے جو قصائد ہیں وہ جس وجہ سے مشہور ہوئے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحولیات ہے، المذہبات ہے، الاعتذاریات ہے اور الخمریات۔ تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جو النابغہ الزبیانی ہے جو ان کے قصائد ہیں ان کو الاعتذاریات کہا جاتا ہے۔ سی آپشن اس کا کریکٹ ہے، اس کو شاعر الاعتذار بھی کہا جاتا ہے۔
نابغہ کو۔ تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ کویشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ من اولو من الفا قصیدۃ العشق، کہ وہ کون سے ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے عشق یا شاعری کی جو قصیدہ لکھا ہے۔ الجاحظ ہے، ابن زینون ہے، ابن خفاج اور یہ الشنفرہ ہے۔ تو اس کا جو اے آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا اے، الجاحظ۔ الجاحظ نے سب سے پہلا جو ہے قصیدہ لکھا تھا عشق میں، اے آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 6 ہے کم عدد مقامات بدیع الزمان الحمزانی، کہ بدیع الزمان الحمزانی جو ہیں انہوں نے جو مقامات لکھے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 25 ہے، 52 ہے، 62 ہے اور 72 ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ 52 ہوگا۔ بی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ بی آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ 52 52 جو ہیں یہ مقامات انہوں نے لکھے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں۔ ما اسم المدرسہ التی اسسہا رفاع الطہطاوی، رفاع الطہطاوی جو ہے انہوں یہ مدرسے جس کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام کیا ہے؟ ترجمان ہے، الحکمہ ہے، دار ترجمہ ہے، الالسن ہے۔ تو ڈی آپشن اس کا درست ہوگا، الالسن ہے، یہ اس کا آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس۔ ما ہوا اضخم معجم فی اللغۃ العربیہ، سب سے جو ضخیم ڈکشنری ہے وہ کون سی ہے عربی کی؟ کتاب العین ہے، جمہورۃ اللغہ ہے، الصحاح ہے، تاج العروس ہے۔ تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، تاج العروس فی شرح القاموس۔ محمد مرتضیٰ زبیدی جو ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے تاج العروس، یہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے من الذی الف کتاب کلیلہ و دمنہ، کہ کلیلہ و دمنہ یہ کتاب کنہوں نے تصنیف کی ہے؟ اے آپشن ہے بیدیہ الجاحظ، بی آپشن ابن المقفع ہے اور ابو اسحاق الموصلی ہے۔ تو اس کا جو اے آپشن ہے کہ بیدیہ الہندی جو ہے انہوں نے یہ لکھی ہے کتاب، اصل میں یہ سنسکرت زبان میں تھی کتاب اور جانور اور پرندوں کی بولیوں پر یہ کتاب ہے، ان کی کہانی اور سٹوریز وغیرہ ہیں اس میں۔ تو اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ کلیلہ و دمنہ جو ہے انہوں نے بیدیہ الہندی جو ہے انہوں نے لکھی تھی۔ تو ابن المقفع جو ہیں عصر العباسی کے ایک ادیب ہیں، انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا عربی میں۔ سب سے پہلے یہ جو کتاب ہے یہ سنسکرت میں تھی، ادھر سے جو نشیرواں عادل ہے شاید کہ اس نے یہ کتاب منگوائی تھی ادھر، اس کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا، اس کے بعد پھر فارسی سے ابن المقفع جو ہیں انہوں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا۔ تو اس کا جو بہرحال 9 جو ہے اس کا اے آپشن درست ہوگا بیدیہ۔ یہ تھوڑی سی ویڈیو کو پرابلم ہے، یہ پیپر میں اسکرین شوٹ ہے تو اس لیے تھوڑا سا وہ مدھم سا نظر آ رہا ہے، تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ کویشچن نمبر 10 ہے کہ من ہوا وادی علم النحو فی اللغۃ العربیہ، کہ عربی لغت میں سب سے پہلے جو ہے علم النحو کنہوں نے ایجاد کی؟ تو خلیل الفراہیدی ہے، ابو الاسود الدولی ہے، سیبوئی ہے، الزمخشری ہے۔ تو ابو الاسود الدولی جو ہیں انہوں نے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ علم النحو جو ہے وہ اس کے قوانین جو ہیں وضع کیے تھے، وہ بیان کیے تھے۔ ابو الاسود الدولی اس کا آپشن کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 11 ہے ما ہوا عدد القصص فی حکایات الف لیلہ و لیلہ، کہ کتاب جو ہے حکایات کے الف لیلہ و لیلہ اس میں کتنے جو قصائد ہیں کسے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں؟ تو اے آپشن ہے 246 ہیں، 264 ہیں، یہ 270 ہے اور 300 ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ بی ہے کہ 264 جو قصائص ہیں قصے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ بہرحال دوستو اس میں اختلاف ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ الف لیلہ و لیلہ اگر جنہوں نے سٹوری یہ سنی ہے اور پڑھی ہے شہر یار اور شہرزاد کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 ہونا چاہیے، کہ 1000 راتوں ہیں اور ایک رات اس پہ اضافی ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو جو گوگل وغیرہ پہ جہاں جتنے دوسرے جو ہیں پیجز وغیرہ ان پہ جو ہے وہ ان کی جو تعداد ہے وہ 568 ہے شاید،
تو ادھر جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ ذکر نہیں کی گئی کسی بھی جگہ، 246 ہے، 264 ہے، 270 ہے اور 300. تو ہمارے جو ہے وہ انہی میں سے کسی کو کریکٹ کرنا پڑے گا. تو جو کتاب میں ہے، جو اصل جو ہے وہ 264 ہے، تو بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے کہ وہ کتنی ہے، ان کی تعداد ایسی ہونی چاہیے جیسے، تو اس کے جو بعد کی باتیں ہیں ساری. بہرحال ہمارے پاس جو 4 آپشن ہیں ان میں سے جو کریکٹ ہے، جو بک وغیرہ میں ملتا ہے، وہ یہی ہے، 264 ہوگی. پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ ما ہی اشہر رسالتین لابن زینون، کہ ابن زینون کے جو مشہور 2 رسالے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ الحزلیہ والجدیہ ہے، الافا و ایلاف ہے، السفر ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا یہ لکھا ہے، الریح والمطر ہے. تو اس کا جو اے آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا کہ الحزلیہ والجدیہ ہے. یہ شاید یہ دونوں جو اے آپشن ہے اس کا وہ کریکٹ ہوگا. یہ اندلس کے جو ہیں یہ ادیب ہیں. آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، ما ہی اشہر رسالۃ کتبھا الجاحظ، کہ الجاحظ نے جو مشہور رسالہ لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ البخلاء ہے، اور العشق والمحبہ ہے، التربیح والتدویر. تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ التربیح والتدویر جو ہے یہ انہوں نے تصنیف کیا ہے. ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے. نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، من ہوا الادیب العربی الذی مات بسقوط الکتب علیہ. تو کون سے ایسا ادیب ہے کہ جن پر کتابیں گری تھیں، کہ عربی ادیب کے کتابیں گرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ تو عبدالحمید الکاتب ہے، الجاحظ ہے، المبرد ہے، اور ابن قتیبہ ہے. تو اس کا جو بی آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ الجاحظ جو ہیں اس کا کریکٹ آپشن ہے. یہ کتابوں کے نیچے آنے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے. دوستو تقریباً اس میں سے جتنے بھی میں یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے، لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا، اور الجاحظ کا، اور اوپر بھی تقریباً 5 یا 6 ایسے ایم سی کیوز ہیں کہ جو ہم نے جس پہ ڈسکس کی ہوئی ہے پہلے سے، کہ جن کی ہم بات کر چکے ہیں. جب تقریباً اس میں سے اکثر جو ہیں جتنے بھی ابھی 13 ہوئے ہیں، یہ 14 مکمل کیے ہیں. تو 14 میں سے تقریباً کوئی 7 یا 8 ایسے ایم سی کیوز ہیں جن پہ ہم بات کر چکے ہیں. وہ اپنی جو ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی اپنے چینل پہ صوفی ایجوکیشن پہ، ان میں ان ایم سی کیوز پہ بات ہو چکی ہے. تو دیکھیں کہ 2015 کا یہ پیپر ہے، تو وہی جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں. جنہوں دوستوں نے نوٹ کیے ہوں گے وہ بھی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہی زیادہ تر ایم سی کیوز ہیں جن پہ ہم بات کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کہ من یعتبر مؤسس الادب المسرحی العربی، کہ عربی ڈرامہ نگاری میں مؤسس کون ہے، اس کے بانی کون ہے عربی ڈرامے کے؟ تو توفیق الحکیم ہے، مارون النقاش ہے، محمود تیمور ہے، نجیب محفوظ ہے. تو اس کا بی آپشن کریکٹ ہوگا. مارون النقاش جو ہیں انہوں نے عربی ڈرامے کی بنیاد رکھی تھی، یہ اس کے رائد ہیں، مؤسس ہیں. ان کا جو سب سے پہلا ڈرامہ تھا وہ جو لکھا گیا وہ تھا البخیل ڈرامہ. یہ بھی ایم سی کیوز پیچھے ہم بات کر چکی ہیں اس پہ بھی ایک ویڈیو میں. نیکسٹ کویشچن ہے کہ من ہوا الفیلسوف العربی الذی احر کتبہ فی اواخر حیاتہ، کہ وہ کون سا عربی فلسفی ہے کہ جنہوں نے اپنی آخری زندگی میں، آخری حیات میں اپنی کتابوں کو جلا دیا تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا یہ سی ہوگا کہ ابو حیان التوحیدی جو ہیں انہوں نے اپنی آخری ایج میں، آخری عمر میں کتابیں جو ہیں اپنی وہ اس کو جلا دیا تھا. تو ابو حیان التوحیدی جو ہے سی آپشن اس کا کریکٹ ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ من ہوا اشہر شعراء الاغریق، کہ یونان کا، اغریق جو ہے، اغریق یونان کو کہتے ہیں. تو یونان کا جو سب سے مشہور شاعر ہے وہ کون ہے؟ تو 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، ان میں سے جو کریکٹ ہے وہ اے ہے کہ ہوا میروس جو شاعر ہے ان کا وہ اشہر شعراء ہے اغریق کا، یونان کا. اے آپشن اس کا کریکٹ ہے. میروس کہتے ہیں اندھے کو، اعمہ. آگے ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 18 ہے یہ کہ بلغ السیل الزبا فما ہوا الزبا، کہ بلغ السیل الزبا، کہ اس سے مراد یہ ہے، یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے ان کی قدیم. تو کہتے ہیں کہ فما ہوا الزبا، الزبا سے مراد کیا ہے؟ الجبل ہے، الرأس، المقام، الربوہ. تو دیکھتے ہیں ان میں سے جو کریکٹ آنسر ہے وہ ڈی ہے اس کا، کہ الربوہ.
کہ اس کا جو اصل ہے کہ بالغ السیل و الزبا، بالغ کہتے ہیں پہنچ جانے کو، سیل کہتے ہیں اس کو سیلاب کو، پانی جب آتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو الزبا سے مراد، تو جب محاورہ بولتے ہیں عربی تو کہتے ہیں کہ بالغ السیل و الزبا کے معاملہ جو ہے وہ سر سے گزر گیا ہے، جیسے سر پہ آن پڑا ہے، پانی جو ہے وہ سر سے گزر گیا ہے، تو اس لیے یہ بولا جاتا ہے۔ تو الزبا جو ہے یہ ہوتا ہے ٹیلے کو کہتے ہیں، اونچی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو پھر جو رائٹ آپشن ہوگا یہ الجبل بھی نہیں ہوگا، الراس بھی، المقام بھی نہیں ہوگا، یہ الربوہ، ڈی اس کا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا، ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ آگے ہے کہ من القائل کہ اطلب الموت توہب لکم الحیات، تو یہ جو کنہوں نے کہا ہے، یہ جو قول ہے کن کا ہے، تو یہ ہے اے آپشن اس کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا یہ قول ہے، اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 20 ہے ہمارے پاس، کہ من القائل تعلم العربیہ فإنہا من دینکم، کہ عربی زبان سیکھو یہ تمہارے دین میں سے ہے، یہ کنہوں نے کہا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا جو بی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مبارک ہے، بی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ من القائل البحر من امامکم والعدو من خلافکم، شاید یہی ہے، یہ مقولہ جو ہے کہ جو سمندر ہے وہ تمہارے سامنے ہے اور جو دشمن ہے وہ تمہارے پیچھے ہے، تو یہ کس نے کہا تھا؟ موسیٰ بن نصیر ہے، عتبہ بن نافع ہے، کیا لکھا ہے، طارق بن زیاد ہے، محمد بن القاسم ہے۔ تو اس کا جو سی آپشن ہے یہ کریکٹ ہے کہ طارق بن زیاد نے یہ کہا تھا جب اپنی اس نے اندلس پہ فتح کرنے کے لیے گیا ہے، طارق بن زیاد، تو اس نے کشتیاں جلا دی تھیں، تو انہوں نے پھر یہ مقولہ جو ہے یہ کہا تھا، یہ قول۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، ما اسمہ الشاعر العباسی ابو العتاہیہ، ابو العتاہیہ کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا دیکھتے ہیں، غیاث ہے، حمام ہے، جرول ہے، ڈی ہے اسماعیل، تو اس کا ڈی آپشن اسماعیل بن القاسم اس کا نام ہے اصل اسماعیل، تو ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے، غیاث بھی نہیں ہے، حمام بھی نہیں ہے اور جرول بھی نہیں ہے۔ دوستو اس پہ بھی ابو العتاہیہ پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس میں ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ یہ مٹکے بیچا کرتے تھے بغداد میں، بعد میں شاعری شروع کی انہوں نے، تو یہ زہد کے شاعری ہے ان کی، بوصف زہدی کہ ان کی شاعری جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو آگے نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، ما اسم الشاعر الجاہلی النابغہ الزبیانی، تو نابغہ الزبیانی جو ہیں یہ جاہلی شاعر ہیں، ان کا اصل نام کیا ہے؟ الولید زیاد، یہ کہ پتہ نہیں کیا سی ہلدج ہے کہ ہندج ہے، ہندج ہوگا، ثابت، تو یہ بی آپشن اس کا کریکٹ ہے کہ زیاد، زیاد اس کا اصل نام تھا نابغہ الزبیانی کا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ ما اسم الشاعر البصیری، کہ امام شرف الدین بصیری جو ہیں ان کا اصل نام کیا تھا؟ تو اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، محمد بن سعید، اے آپشن اس کا کریکٹ ہے، محمد بن سعید، امام شرف الدین بصیری جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، تو یہ اس کا کریکٹ آنسر اے ہے، محمد بن سعید ان کا اصل نام ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 25 ہے ہمارے پاس، الشاعر الذی لقب برب السیف والقلم، کہ کون سے شاعر ہیں جن کا جو لقب ہے وہ برب السیف والقلم ہے؟ تو ابو القاسم الشابی ہے، حافظ ابراہیم ہے، محمود البارودی ہے، احمد شوقی ہے، تو اس کا جو آپشن ہے سی، محمود البارودی جو ہے یہ کریکٹ ہے، محمود البارودی جو ہیں ان کا جو لقب ہے وہ رب السیف والقلم ہے۔ تو دوستو ویڈیو لینتھی ہو جائے گی تو اسی پہ اب اس کو کلوز کرتے ہیں، تو نیکسٹ انشاءاللہ جو اتنے بھی آگے ایم سی کیوز ہیں ان کو حل کریں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو دوستو جتنے بھی ایم سی کیوز ادھر ذکر کیے گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ جتنے بھی ہیں تقریباً ان میں سے 15 سے 16 17 تک تقریباً ایسے ہیں جن پہ ہم بات کر چکے ہیں، جو اپنے اس چینل پہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ٹیسٹ سے پہلے انشاءاللہ ہم کافی حد تک جو ہے وہ مواد جو ہے اس کو حل کر کے تیاری کر لیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔